فرینکس کی اکثریت شکست کھاکر طرابلس سے فرار ہو چکی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوب بیکوان کی عشرت گاہ پر قبضہ کرنے مضراب ہے دشواری پیش نہیں آئی۔ امارت کی نگرانی کے لیے چند مسحم یعنی سپاہی موجود تھے، جنہوں نے مجاہدین اسلام کو آتا دیکھ کر امارت سے فرار ہونے کے کوشکیم گران ہیں گرفتار کر لیا گیا۔ امارت پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سب سے پہلی تو جہاں فرانس کے سالار آئرس کی طرف متوجہ ہوئی جو شدید زخمی تھا اور اس کے زخموں سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ والی مصر نے اپنے ایک طبیب کو حکم دیا کہو آئرس کے زخموں پر اے سامر حمل گائے، جس کے اثر سے یہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ والی مصر کا یہ ہمدردانہ سلوک دیکھ کر مکار آئرس نے ایک نئی چال چلی۔ میں نے تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تموی سے ہیں نکلے۔ سالار آئرس نے خوشامد کے بجائے چند باتیں جوش میں جھلکاتے ہوئے کہیں، واقعی تم شجاع بھی ہو اور اعلیٰ ظرف بھی۔ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ صلاح الدین کے ہونٹوں پر ایک عام سا سائم نمایاں تھا، جس میں نہ غرور تھا اور نہ دشمن کے لیے نفرت یا حقارت۔ تم اپنا کام کرو آئرس اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے؟ سالار آئرس نے شدید حیرت کا اظہار کیا۔ پہلے میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، مگر جب میں نے اپنے جہاز سے نکل کر طرطوس کی زمین پر قدم رکھا تو تمہاری شہرت کا اندازہ ہوا۔ طرطوس کے باشندے تو کہتے تھے یہاں رہنے والے اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ ولی مصر نے اپنے چہرے پر کثیروِ عمل کا اظہار کیے بغیر سرسری انداز میں کہا، امار آئرس جو سیاسی چالے چلنے میں ماہر تھا، وہاں ایک مسلمان فاتح کی گفتگو کے وہ رموزرار سمجھنے میں ناکام رہا اور اپنے پرانے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی خوشامد کرنے پر اتر آیا۔ مجھے والی مصر سے امید ہے کہ آپ اپنی مذہبی رواداری اور فراخ دلی کھاتے ہوئے مجھے معاف کر دیں گے اور گھر جانے کیا اجازت دے دیں گے۔ ابھی تم شدید زخمی ہو آئرس۔ اس گفتگو کے دوران پہلی بار صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر نیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس حالت میں تم کس طرح گھر جا سکو گے؟ اگر تم چلنے کی کوشش کرو گے تو بھی تم گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ تمہارا اپنا گھوڑا تو زمین پر گرا ہوا اور بھاگ چکا ہے۔ نیا گھوڑا تمہیں اپنی پشت پر اٹھا کر نہیں لے جائے گا، اور اگر کسی طرح سوار بھی ہو گئے تو ایک ہاتھ سے گھوڑے کا کنٹرول کسے سنبھالو گے؟ راستے میں کہیں گر نہ پڑو۔ آج والی مصر تمہیں قریب سے دیکھ رہا ہے، میں تم سے اسی حالت میں بات کر رہا ہوں۔ تمہارے اپنے سپاہی مجھے بے حفاظت میرے گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ سالار آئرس کی خوشامد کا رنگ کچھ گہرا ہو گیا تھا۔ میرے سپاہیوں کے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ سالار آئرس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ والی مصر سے اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملے گی، اس لیے اس نے بڑی رشوت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنی رہائی کے بدلے میں 1,00,000 درہم بطور فدیہ دے سکتا ہوں۔ سالار آئرس کو یقین تھا کہ اتنی بڑی رقم والی مصر کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، مگر اس وقت اس کی حیرت و معوہگی کی کوئی حد نہ رہی جب صلاح الدین ایوبی نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ والی مصر کا بے نیانہ انداز دیکھ کر سالار آئرس پوری طاقت سے چیخا، اگر یہ فدیہ تمہارے لیے کم ہے تو رقم میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین پر فرانس کے سالار کی اس پیشکش کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جاتے وقت اس نے اپنے سپاہیوں سے سختی سے ہدایت کی، اس شیطان پر گہری نظر رکھو کہ تمہاری آنکھیں بھی جھکے نہیں، اگر وہ اونگنے لگے تو اپنے دوسرے چاکروں کو بلا لینا۔